شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو گمراہ لوگوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلند کرتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا۔ تو ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اور اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔